السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ذاریات کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سورہ ذاریات 27ویں پارے میں ہے اور سورہ کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر 51 ہے اور اس کی آیت نمبر 55 تا آیت نمبر 58 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے نصیحت کی باتیں پیش کرتے رہا کریں، اس لیے کہ نصیحتوں سے مومنین کو ایمانی فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ان سے رزق و روزینہ نہیں چاہتا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مخلوق مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے پناہ روزی دینے والا ہے اور وہ مضبوط طاقت والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ ان میں سے صرف 3 قسم کی مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ 3 مخلوق، نمبر 1 انسان، نمبر 2 جنات اور نمبر 3 فرشتہ۔ قرآن کریم میں خاص طور پر انسان اور جنات کا تذکرہ ہے، فرشتوں کا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کی غذا ہی عبادت ہے، جبکہ انسان و جنات کے ساتھ خواہشات نفسانی بھی لگی ہوئی ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر انسان و جنات پر خواہشات کا غلبہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر نہیں فرمایا، صرف انسان و جنات کا ذکر فرمایا۔ صاحب روح المعانی نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان و جنات کو 2 قسموں پر بنایا ہے۔ نمبر 1 اہل سعادت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو آسان فرما دیا۔ نمبر 2 اہل شقا،
ان کے لیے معصیت آسان اور عبادت مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمام ہی انسان و جنات کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ان الفاظ سے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان و جنات اور فرشتہ ان تینوں مخلوق کو 73 حصوں میں تقسیم کیا، تو ان میں سے 72 حصے فرشتوں کی تعداد میں ہو گئے اور ایک حصہ انسان و جنات کی تعداد میں آیا۔ پھر انسان و جنات کو 73 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ان میں 72 حصے جنات کی تعداد میں چلے گئے اور ایک حصہ انسان کی تعداد میں آیا۔ پھر اس ایک حصہ کو 73 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ان میں سے 72 حصے ایسے ہیں جنہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور ایک حصہ وہ ہے جس نے حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان لایا ہے۔ پھر جس حصے نے حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان لایا ہے اس کو 73 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ان میں سے 72 حصے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور ان میں سے ایک حصہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہود 72 قسم کی برائیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے 72 فرقوں میں بٹ گئے، اسی طرح نصارہ بھی 72 قسم کی برائیوں کی بنیاد پر 72 حصوں میں بٹ گئے، اور امت محمدیہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے 72 فرقے اپنی بدعمالیوں کی بنا پر جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے معلوم کیا کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہے وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی فرقے میں شامل فرمائے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ اس کے بعد آیت کریمہ میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کو انسانوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، انسان عبادت کرے گا تو اسی کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں، نہ ہی اللہ کو رزق چاہیے نہ ہی دولت، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانوں کے ظاہری اور اندرونی اعمال کو چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کی کہاں تک تعمیل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب دینے والا ہے، لینے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ بہت بڑا رزاق ہے، اس کے دینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اس کی قوت ایسی بے مثال اور مضبوط ترین قوت ہے جہاں تک انسانی دماغ کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اگر خدا کی ذات پر پورا یقین ہو جائے تو انسان کو مارا سرگردہ پھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ نفحۃ العرب کے نام سے ایک کتاب ہے جو عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کے مطابق پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی، انسان و جنات اور ان سے بڑھ کر ہواؤں پر بھی ان کی حکومت چلنے لگی۔ انہوں نے اس کے بعد ایک دعا فرمائی، یا الہی آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ میں تمام مخلوق کو مکمل 1 سال تک کھانا کھلاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ اس پر قادر نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی کہ صرف 1 ہفتے کی اجازت دے دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس پر بھی قادر نہیں۔
تو پھر دعا مانگی کہ صرف ایک دن کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس پر بھی قادر نہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید اصرار فرمایا تو ایک دن کی اجازت دے دی گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسان و جنات کو حکم دیا کہ روئے زمین کے تمام گائے بیل اور بکریاں اور تمام حلال پرندے وغیرہ کو جمع کریں اور ایسے بڑے بڑے دیگ تیار کریں جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قدور الراسیات اور جفان کالجواب وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور جفان کالجواب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بڑے بڑے لگن جو تالاب کی طرح ہوں۔ چنانچہ تمام جانوروں کو ذبح کر کے کھانا تیار کیا گیا اور ہواؤں کو حکم فرمایا کہ فریج اور کولر کی طرح ٹھنڈی ہو کر کھانے کی اشیاء کے اوپر چلتی رہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو، اور ایسا لمبا دسترخوان بچھا دیا کہ اس کی لمبائی بھی 1 مہینے کی مسافت اور چوڑائی بھی 1 مہینے کی مسافت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ کون سی مخلوق سے شروع کریں گے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پانی کی مخلوق سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر محیط سے صرف ایک مچھلی بھیجی۔ تو مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میں آپ کی مہمان ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ کھانا سامنے ہے، شروع کرو۔ تو اس مچھلی نے تمام کھانا شروع سے آخر تک ختم کر دیا اور آواز دی کہ اے سلیمان مجھے اور کھلائیے اور میرا پیٹ بھر دیجئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم نے سارا کھانا ختم کر دیا اور ابھی تک تیرا پیٹ نہیں بھرا ہے؟ تو مچھلی نے نہایت ظریفانہ جواب دیا کہ کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا ہی جواب ہوتا ہے؟ بے شک میرا خدا روزانہ 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، اور آج کے دن آپ کی وجہ سے پیٹ بھر کر 3 مرتبہ کھانے سے محروم رہ گئی، اور آپ کی ضیافت کی وجہ سے میرا حق مارا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس پیدا ہوا اور سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے کہ اے مخلوق کے رزق کا متکفل، اے اللہ تو ہی ہو سکتا ہے، اور یہ رزق کس طرح آتا ہے اور کیسے میسر ہوتا ہے انسان سوچنے پر بھی قادر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں ان سے رزق و روزینہ نہیں چاہتا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مخلوق مجھے کھلائیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے پناہ روزی دینے والا ہے اور وہی مضبوط طاقت والا ہے۔ اب یہاں انسانوں کے دلوں میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں یقیناً کمی نہیں ہے، آخر وہ سب کو اپنی اپنی تمناؤں کے مطابق کیوں نہیں دے دیتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ ہضم کر سکتا ہے، زیادہ دینے میں ہضم نہیں کر سکتا۔ ناجائز خرچ کرنے لگے گا اور یاد خداوندی سے غافل ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کر ڈالے گا۔ دنیا کے اندر پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، نمرود، شداد اور فرعون وغیرہ دولت کے گھمنڈ میں آخرکار خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے اور خدا کو سرے سے بھول بیٹھے۔ یہ صرف اور صرف دولت کو ہضم نہ کر سکنے کا نتیجہ ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، سورہ دخان کی تفسیر کے تحت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں ہر مومن کے لیے 2 دروازے متعین ہیں، ایک دروازے سے اس کا رزق دنیا میں اترتا ہے اور دوسرے دروازے سے
اس کا عمل آسمانوں میں پہنچتا ہے، اور اگر وہ شخص بد عمل ہے تو دونوں دروازے زندگی بھر اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں کہ اس بدبخت کا رزق یہاں سے اتر رہا ہے اور اس کا برا عمل یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اور اگر بد عمل نہیں ہے بلکہ نیک صالح آدمی ہے تو یہ دونوں دروازے زندگی بھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دروازے کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دروازوں پر جو فرشتے متعین ہیں وہی خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، رزق کا متکفل اللہ تبارک و تعالی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ میں ان سے رزق و روزینہ نہیں چاہتا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مخلوق مجھے کھلائیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے پناہ روزی دینے والا اور وہی مضبوط طاقت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔